مسلمانوں یاد کرو کہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ برتاؤ ہوا ہے۔ دشمنوں کے ستانے سے تنگ آ کر مسلمان مکہ سے چلے آئے تھے، مگر مکہ مسلمانوں کو بہت یاد آتا تھا۔ ایک تو مسلمانوں کے تمام رشتہ دار اور عزیز مکہ میں تھے، دوسرے تمام مسلمانوں کعبہ شریف کی تجارت کے لیے بے چین تھے، تیسرے سب مہاجرین مسلمانوں کا اصل وطن مکہ ہی تھا، اور تم ابھی پڑھ چکے ہو کہ اسی سال پہلے سن 5 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے اب کے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو لے کر مدینے سے مکہ کی طرف حج کرنے چلے۔ مکہ کے قریب ایک کنواں ہے، اس کا نام حدیبیہ ہے۔ اس میں پانی بہت کم تھا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو اس میں خوب پانی بھر گیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی سے گزرتا تھا ان کے بکری میں دودھ نہیں ہوتا تھا۔ اسی علاقہ کے اندر اسی گاؤں میں بکری میں دودھ نہیں ہوتا تھا، جس بستی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اسی بکری کا دودھ زیادہ بڑھنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیو، تصور کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اتر پڑے، مکہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ محمد مکہ آ رہے ہیں تو انہوں نے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ ایک صحابہ تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، وہ چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ مشرقوں کو لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جا کر ہماری طرف سے کہہ دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ حج کرنے آئے ہیں۔ وہ مکہ کے لوگوں کے پاس یہ پیغام لے کر پہنچے۔ ادھر مکہ والوں نے خود بھی اپنا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ اس جگہ پر جب گیا تو اس نے مشرقین سے کہا کہ جیسے مخلص اور وفادار محمد کے لیے ان کے صحابی ہیں، ان میں سے ویسے سچے جان نہیں کہتے ہیں، کیا تمہیں نہیں دیکھتے؟ میں نے ان لوگوں سے کافی گفتگو کی مگر کوئی بات طے نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ والوں کے پاس بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو پکڑ کر قید کر لیا اور یہ خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دے گئے، حضرت عثمان کو قتل کر دے گئے۔ یہ افواہ جب پھیلنے لگا، اڑانے لگا، جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ کو اور تمام مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا۔ سب لوگ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم نے اپنے معصوم بھائی کا انتقال لیا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک بہو کے پیر کے نیچے جمع کیا اور سب سے کہا کہ اندھا کرو، ہم نے حضرت عثمان کو بدلہ لے کر رہیں گے، جب عثمان کو قتل کیا تو ہم عثمان کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس طرح کسی بڑے کے سامنے کوئی بڑا کام کرنے یا کوئی کام نہ کرے کہ عمدہ بیعت کہتے ہیں۔ اس بیعت نام بیعت رضوان ہے۔ مکہ مگر بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان صحیح سلامت بچا زندہ ہے۔ کافروں نے حضرت عثمان کو قتل نہیں کیا، حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا۔ کافروں نے بھی یہ افواہ اڑا دیا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ یہ افواہ اڑا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، یہ معاملہ تھا۔ آخر مکہ کے مشرکوں نے اپنی طرف سے ایک شخص سائل کو بھیجا۔ انہوں نے یہ شرط پیش کی کہ اس سال مسلمانوں مکہ میں داخل ہو، دوسرے سال جب آئے تو 3 دن سے زیادہ رہنے نہ دیا جائے ان کو۔ کافروں نے فیصلہ کیا کہ محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو، صحابہ کو مکہ میں 3 دن سے زیادہ رہنے کے لیے کوئی اجازت نہیں۔
اگر کوئی کافر مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہے تو نہ لے جائے، نہ کسی مسلمان کو لے جائے، یعنی اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہتے تو اسے رہنے دے، اگر کوئی شخص مکہ سے بھاگ جائے تو اسے مسلمانوں واپس کر دے، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ آ جائے گا تو انہیں مکہ والوں سے وہ واپس نہ کریں گے۔ یہ شرط تھی۔ یہ شرط مسلمانوں کو اچھی لگی اور کہنے کی اصل کرنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے حضور نے فرمایا دیکھیے میں شرط میں تم کو خراب لگ رہی ہے لیکن اصل میں یہ ہماری فتح کی نشانی، ہم نے مان لیں گے تو جیت ہماری ہوگی۔ اس طرح مسلمانوں نے شرطوں کو مان لیا، طے کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو کہ جب یہ شرطیں طے ہو گئی تو ایک مسلمان جن کا نام ابو جندل تھا مکہ سے بھاگ کر آئے، کافروں کے انہوں سے بہت مارا تھا، کافروں نے ان کو بہت مارا تھا، ان کے بدن پر زخم کے نشان تھے۔ جب بھاگ کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم واپس چلے جاؤ، انہوں نے کہا ہمیں وہ لوگ مار ڈالیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وعدہ کر چکے ہو، تم صبر کرو اور واپس چلے جاؤ، تمہیں مرے گا نہیں، تم کو قتل نہیں کرے گا، تم واپس چلے جاؤ۔ وہ واپس چلے گئے، مسلمانوں سے کہا کہ ہم ساتھ ہو جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ خوشی ہے اور تم جن کو بزرگ رہتے ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تمہارے جیت ہے۔ یا سلح چونکہ حدیبیہ کے کنویں پر کوئی نہیں تھی اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اس کے صلح سے بڑا فائدہ ہوا، مسلمان برابر مکہ آنے جانے لگے اور کافر برابر مدینے سے جانے لگے، کوئی دقت نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوا۔ جب مسلمانوں کافروں سے ملتے تھے تو انہیں قرآن شریف سناتے تھے، جس طرح بہت سے کافر مسلمان بھی ہو گئے۔ جتنے کافر صلح کے بعد مسلمان ہوئے تھے اس سے پہلے بھی کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ یہ معاملہ تھا مسلمانوں، تصور کرو